أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کرے تو اپنے میں 4 گواہ ان پر لاؤ، پھر اگر یہ لوگ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا پھر اللہ ان کی نجات کی کوئی سبیل نکال دے۔ اور تم میں سے 2 مرد بدفعلی کریں تو ان دونوں کو مارو پیٹو، پھر اگر توبہ کریں اور اپنی حالت سدھار لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی اور جہالت کے سبب کوئی برا کام کر بیٹھے پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، بس اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ ہرگز توبہ نہیں کہلاتی جو برے برے کام کرتے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں کسی کے سامنے موت آ موجود ہوتی ہے تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان سب کے لیے ہم نے دکھ کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اے ایمان والو، تم کو حلال نہیں کہ زبردستی اور ان کی مرضی کے خلاف عورتوں کے وارث بن جاؤ اور اپنا دیا ہوا ان سے واپس لینے کے لیے ان کو تنگ بھی مت کرو۔ ہاں مگر کسی عورت نے بدچلنی کا کھلا جرم کیا ہو، عورتوں کے ساتھ تو بھلے طریقے سے گزران کرو، اگر وہ تم کو اچھی نہ لگیں تب بھی، ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی اور خوبی رکھی ہو۔ اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری کو لانا چاہو اور پہلی کو بہت زیادہ مال دے چکے ہو تب بھی اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لینا، کیا تم بہتان اور کھلے گناہ سے یہ چیزیں لینا چاہو گے؟ اور اس طرح دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو چکے ہو، اور ان عورتوں نے نکاح میں آ کر تم سے وفاداری کا پکا وعدہ اور اقرار کیا تھا۔ اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی اور بڑے غضب کا کام ہے اور بہت ہی بدچلنی کا راستہ ہے۔